اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 28ویں تاریخ ہے، اور 28ویں تاریخ کی دعا میں ایک بندہ پروردگار، ایک روزہ دار، ایک نیک انسان اپنے پروردگار عالم سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ان میں سے مہم ترین چیز وہ ہے کہ جس کا ایک بندہ اپنے پروردگار سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، پروردگارہ آج کے دن مستحبات کو، نوافل کو میرا حصہ قرار دے اور اسے زیادہ کر دے، یعنی میں زیادہ مستحبات کو انجام دوں۔ پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ میں مستحبی نمازوں کو زیادہ انجام دوں۔ واقعاً دعا انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار ہمیں اس کی توفیق دے دے، مثلاً نماز شب پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، زیارت عاشورہ پڑھنے کی، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کی، تو یہ دعا انسان کو بہت ہی بلند مقام عطا کرتی ہے۔ دعا انسان کو تکبر سے انکساری کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کر دیتی ہے۔ دعا عبد اور معبود کے درمیان ایک محکم اور مضبوط رابطہ پیدا کرتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان عظیم مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخصیت کا میں نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایت اللہ سید احمد خانصاری، جو بہت ہی عظیم شخصیت ہے، اپنے زمانے کے مجتہد عالم بزرگ ہیں۔ وہ ان نوافل کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے بعد بھی، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود بھی، اس منزل پر پہنچنے کے باوجود بھی، جب وہ دنیا سے جانے لگے تو جاتے جاتے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں دنیا سے جا تو رہا ہوں لیکن میرا ہاتھ خالی ہے، لیکن صرف ایک چیز کی امید پر میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک چیز کی امید ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام پر جو ہم نے اشک بہائے ہیں، جو ہم نے آنسو بہائے ہیں، وہ ہماری امید نجات ہے۔ واقعاً دنیا میں انسان بہت سارے نیک کام کرتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، لوگوں کو درس دیتا ہے، شاگردوں کی تربیت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ جداگانہ ہے۔ ان پر رونا، ان پر گریہ کرنا، ان پر آنسو بہانا، یہی سبب نجات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آنسو ہمارے لیے ایک امید ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اہل بیت کا وسیلہ، اہل بیت کو وسیلہ قرار دو۔ اگر کوئی مشکلات آ جائیں تو اہل بیت کو وسیلہ قرار دو تاکہ تمہاری مشکل برطرف ہو جائے، جیسا کہ ہمارے علماء نے اسے انجام دیا ہے۔ اور ایک عالم دین کا کہنا یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مشکلات آ جائیں یا تمہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے اور ایسی مشکل ہو جو برطرف نہ ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نرجس خاتون سے متوسل ہو جاؤ، ان کا واسطہ دو، تو بہت جلدی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، جیسا کہ ہمارے علماء نے انجام دیا ہے اور ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ خود ایت اللہ احمد خانصاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا، اور حبیب ابن مظاہر نے ایت اللہ خانصاری سے کہا کہ میں دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ دنیا میں تم دوبارہ کیوں آنا چاہتے ہو؟ کیوں آپ دنیا میں آنا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں شرکت کروں اور ان پر آنسو بہاؤں۔ یقیناً قیامت کے دن ہر آنکھ گریہ کر رہی ہوگی، رو رہی ہوگی، سوائے ان آنکھوں کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کیا ہوگا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے مصائب سننے اور ان پر گریہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔